السلام علیکم۔ 17 اگست 2025 کی صبح پاکستان کے مشہور یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بائی کو NCCIA نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گرفتار کیا۔ انہیں اس وقت روکا گیا جب وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ان کا نام پہلے سے ہی PNIL یعنی پروفیشنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ میں شامل تھا۔ کے معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ NCCIA کا کہنا تھا کہ ڈکی بائی اپنے یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے آن لائن بیٹنگ والے ایپس کو پروموٹ کر رہے ہیں جو پاکستان میں اللیگل ہے۔ گرفتاری کے وقت ان کا موبائل فون بھی ضبط کر لیا گیا جس میں واٹس ایپ چیٹس اور ادائیگیوں کے ریکارڈ موجود تھے۔ اس کے بعد NCCIA نے انہیں عدالت میں پیش کیا جہاں عدالت نے 2 دن کی جسمانی ریمانڈ کی منظوری دے دی۔ آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیٹنگ ایپس کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے اور اس کے نقصانات کیا کیا ہے۔ دیکھو، بیٹنگ کا سمپل مطلب ہے شرط لگانا، جس میں کوئی شخص کسی کھیل، میچ یا واقعے پر پیسہ لگاتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 لوگ ہیں، آپس میں میچ دیکھ رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ میچ پاکستان جیتے گا اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میچ انگلینڈ جیتے گا۔ اب یہ لوگ آپس میں شرط لگا لیتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، تو اسی چیز کو بیٹنگ کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں اس چیز کو شرط کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آن لائن بیٹنگز کی۔ یہ ایپ کیا کرتی ہے کہ یہ آپ کو شروع میں لالچ دیتی ہے۔ مثلا صرف آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو تو آپ کو بونس دیتی ہے فری۔ اس کے بعد آپ کو سٹارٹس میں ون بھی کرواتی ہے اور سلولی آپ کو ایڈکٹ بنا دیتی ہے، اور اس کے بعد جتنے پیسے آپ کے پاس اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں وہ آپ سے واپس لے لیتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈپوزٹ کرنا شروع کر دیتے ہو، اسی سوچ سے کہ یہی جو پہلے میں نے پیسے ون کیے تھے میں واپس ریٹرن کروں گا، لیکن پیسے آپ کو آتے نہیں بلکہ آپ سے چلے جاتے ہیں، اور یہ ایپ آپ کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ یہ ایپ آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کی محنت کی کمائی چند لمحوں میں آپ سے لے لیتی ہے۔ اس کے بعد آپ اتنے ایڈکٹ بن جاتے ہیں کہ آپ لوگوں سے قرضہ لے لیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو سود پر پیسے اٹھا لیتے ہیں، گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا آپ پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور کئی نوجوان ایسے بھی ہیں جو اپنا مستقبل تباہ کر لیتے ہیں، محنت کے بجائے آسان پیسے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ لوگ یہاں پر انٹر کیسے ہوتے ہیں، مطلب وہاں پر جانے کے لیے لوگوں کا ذہن کس طرح بناتے ہیں یہ ایپ والے۔ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو آتا ہے وہ ہے ایڈورٹائزمنٹ۔ یہ ایپس اپنی ایڈورٹائزمنٹ ان لوگوں سے کرواتی ہے جو بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں۔ وہ لوگ آ کر اپنے چینلز پر کیا کہتے ہیں کہ راتوں رات امیر بن جاؤ، اور لوگ اسی سوچ کی وجہ سے ان ایپس میں گھس جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ آخر میں کچھ سوال اپنی حکومتی اداروں سے کرنا چاہوں گا۔ جیسے ہم کروم میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں سینکڑوں ایسے ویب سائٹ ملیں گے جس میں بیٹنگز ہوتی ہے، تو کیا حکومتی ادارے ان ایپس کو اس طرح سے بین نہیں کر سکتی جس طرح انہوں نے ٹویٹرز کو پاکستان میں بند کیا ہوا ہے؟ تو میں اپنی حکومتی اداروں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ ان ایپس کو بند کر دیں۔ ایک شخص کو گرفتار کرنے سے کوئی چینج نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو اس چیز کو جڑ سے ختم کر دیں۔